الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله. بزرگ اور پیارے بھائیوں، حق تعالی شانہ نے پر کرم فرمایا ہے اور ہم کو ذمہ داریاں دی ہیں اور ذمہ داری پوری کرنے پر انعام اور اکرام کے وعدے کیا. یہ بڑا شرف ہے، بڑی عزت ہے، بڑا شرف بڑی عزت کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں بھی دے اور ذمہ داری پورا کرنے پر اکرام انعام، اور غلطی ہو جائے تو معافی بھی ملے گی. کام کرنے والوں کو معافیاں جلدی ملتی ہے، بلکہ پہلے ہی معافی دے دیتے ہیں. یہ تو کام کرتا رہتا ہے، یہ غلطی ہو گئی کیا بات ہے. پہلا انعام یہی ہوتا ہے کہ معافی دیں گے غلطی کی، اور پھر جو صحیح ہوا ہے اس کا انعام اکرام دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر کے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ سے امیدوار رہو. ابشروا واملوا ما یسرکم، کہ اللہ کی بشارتیں سنا کرو. اللہ اپنے بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں، خوشخبریوں سے چلاتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بھی ہے، تمہارے لیے یہ بھی ہے، دنیا میں بھی یہی ہے، آخرت میں بھی یہی ہے. وہ بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، انعام اکرام دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بشارتیں سنا کرو تاکہ شوق پیدا ہو اللہ کے اطاعت کا، شوق سے اللہ کی اطاعت کی جائے. شوق یہ نہیں کہ بوجھ، اللہ کے کام کو بوجھ نہیں ہے. یہ تو عزت ہے، شرف ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے کام میں لگایا ہے. اس کا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مسلمانوں پر اللہ نے احسان کر دیا کہ ان کے لیے رسول بھیجا، اور رسول نے اپنا کام کیا اور رسول اپنا کام ان کو دے کر کے گئے. یہ تو بڑا احسان ہو گیا، سے بڑا احسان ہو گیا. رسول بھی دیا، کام بھی دیا، پھر رسول نے کام کے بارے میں ہم کو ذمہ دار بنایا اپنے دین کا. تو بڑا احسان ہو گیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ دین کے کام کرنے والے دین کا کام کریں اور اللہ سے پر امید رہیں.
اللہ مدد کرے گا، اللہ کامیاب کرے گا، اللہ اچھا انجام لائے گا۔ جی ہاں، کیوں کہ سارا مسئلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زمین اور آسمان کا سارا نظام، دنیا اور آخرت کا سارا نظام، حیات اور موت کا سارا نظام، نفع نقصان کا سارا نظام، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ صرف اللہ، اور کسی کے قبضے میں نہیں۔ لہو ملکوت السماوات والارض، اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو کیونکہ اللہ کے دین کا کام کرو اور اللہ سے پر امید رہو، پر امید رہو۔ ابشروا واملوا ما یسرکم، بشارت اللہ کی سنا کرو، فضائل یاد کیا کرو۔ بشارت ہے کیا؟ وہ فضائل ہیں کہ تمہارے کرنے پر اللہ یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا، گھبراتے کیوں؟ یہ بشارتیں سنا کرو بار بار، تاکہ اللہ کے انعامات کا یقین بنے، اللہ کی مدد کا دھیان پیدا ہو کہ اصل مدد کرنے والا تو اللہ ہے، اصل کام بنانے والا تو اللہ ہے، حالات کا بھی وہی مالک ہے، نتائج کا بھی وہی مالک ہے، نفع نقصان کا بھی وہی مالک ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ سے امیدوار رہو، املو ما یسر، اللہ سے امیدوار رہو کہ اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا جو حالات تمہیں خوش کر دیں گے، ایسے حالات اللہ پیدا کرے گا جو تمہیں خوش کر دیں گے، مراد پوری ہو جائے گی۔ اس لیے یہ پر امید رہو۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی پیدا کیا ہے، یہاں مختلف حالات آتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے، ایک حال باقی نہیں رہتا، ایک حالت باقی نہیں رہتی۔ قدرت ہے اللہ کی، بچپنا بھی ہوا، جوانی بھی ہوئی، بوڑھاپا بھی ہوا، بیماری بھی ہوئی، تندرستی بھی ہوئی، غریبی ہوئی، مالداری ہوئی، یہ حالات ہیں جو انسانوں کی زندگی پر گزرتے ہیں، ایک حال باقی نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، قدرت دکھاتے ہیں اور قدرت دکھا کر کے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا۔ ایک ہی اللہ ہے کہ وہی کرنے والا ہے، اس لیے اس کی قدرت کے بہت سے نشان اور اس کی قدرت کے بہت سے آثار ہماری اپنی زندگیوں میں ہے۔ غور کریں تو کہ تمہارا بچپنا یہ کس نے بنایا، اور تمہاری جوانی کس نے بنائی، کہ تمہارا بوڑھاپا کس نے بنایا؟ اپنی مرضی سے کوئی بچپنا نہیں، اور اپنے مرضی سے جوانی نہیں، اپنے مرضی سے بڑھاپا نہیں، یہ قدرت تمہارے اوپر جاری ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہماری قدرت کی نشانیاں تمہاری ذاتوں میں ہیں، دیکھتے نہیں ہو، یوں کہا۔ یہ قدرت کی نشانیاں تمہاری ذاتوں میں نظر آئے گی، دیکھتے نہیں ہو، تو قدرت دکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت دکھا کر اپنی طرف ہم کو متوجہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا کہ اللہ اپنی قدرت سے کیسے کام بنا رہا ہے، قدرت سے بڑے بڑے کام بنائے ہیں، زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، سب کو پیدا کیا، اور صرف قدرت سے پیدا کیا، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں اس کا، اکیلا وہ تنہا ہے اپنی قدرت سے پیدا کرنے میں۔ ایسے ہی
انسانوں کا حال بنانے میں بھی اللہ تنہا ہے کہ وہی حال بناوے گا، وہی کامیاب کرے گا۔ ہاں، کامیابی کے کچھ قاعدے شرطیں ہیں، ہاں یہی شرط پر اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر کامیابی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک راستہ کامیابی کا دیا ہے، وہ دین کا راستہ ہے۔ دین کے علاوہ جتنے راستے ہوں گے وہ کامیابی کے نہیں ہوں گے، بلکہ دھوکے کے ہوں گے۔ کہ اگر اس میں کامیابی سمجھا ہے تو دھوکے میں، پھر کامیابی نظر آئے گی وہ ہے نہیں، نظر آئے گی کامیابی حاکم کو حکومت میں، تاجر کو تجارت میں، مالدار کو مالداری میں، اسباب والے کو اسباب میں اپنی کامیابی نظر آتی ہے، مگر ہے نہیں، نظر آ رہی ہے، اس لیے کہتے ہیں دھوکہ ہے۔ کہ اصل کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا بات کہ چاند پانی میں نظر آتا ہے تالاب میں، تو چاند تالاب میں نہیں ہے، چاند تو اوپر ہے، تالاب میں نظر آتا ہے۔ ایسے دنیا کے نقشوں میں انسانوں کو کامیابیاں نظر آتی ہے کہ وہ ہے نہیں، نظر آتی ہے، وہ تو اوپر سے فیصلہ ہوگا تب کامیابی ہوگی۔ چاند اوپر ہے، پانی میں نہیں ہے، پانی میں نظر آتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو خبریں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں، اپنی زندگی کو اس پر ڈالنا ہے، اپنی زندگی کو اس پر قائم کرنا ہے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ یہ زندگی کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ہماری زندگی میرے دوستو ذمہ داریوں کی زندگی ہے، ذمہ داریوں کی زندگی ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہماری حاجت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ دنیا اور اس کی ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور کسی کے لیے نہیں پیدا کی، کسی جن کے لیے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں بنائی، یہ انسانوں کے لیے بنائی۔ کہ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنا دی ہے، اور صرف بنائی نہیں ہے بلکہ بنائی بھی ہے اور تمہارے کام میں لگائی ہے، یہ بھی ہے، خالی بنائی نہیں ہے، بنی ہوئی چیزیں تو بہت ہیں، یہ تو تمہارے کام میں لگائی ہے۔ یہ دوسرا انعام ہے کہ پیدا بھی کیا ان چیزوں کو تمہارے واسطے دنیا کی، اور ان دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا، خدمت میں لگایا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ایک آیت میں یہ کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ اور دوسری آیت میں کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں جو وہ تمہارے کام میں لگایا، تمہارے کام میں لگا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تمہارے واسطے پیدا کر دی ہے، یہ بشارت ہے کہ دنیا کو تمہارے واسطے پیدا کیا، تمہارے کام میں لگایا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا، اور کوئی بھی چیز ہمارے کام سے انکار نہیں کر سکتی، لوہے سے کام لو، لکڑی سے کام لو، پانی سے کام لو، ہوا سے کام لو، آگ سے کام لو، جانوروں سے کام لو، زمین سے کام لو، کوئی مخلوق انکار نہیں کرے گی کہ میں نہیں کروں، سب سے انسان کام لیتا ہے۔
اپنا فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اسی کام کے لیے پیدا کر دیا ہے، انسانوں کی خدمت کے لیے۔ بڑے بڑے جانوروں سے کام لیتے ہیں، ہاتھی سے کام لیتے ہیں، اونٹ سے کام لیتے ہیں، کتنا طاقتور جانور ہے ہاتھی اور اونٹ، ان سے کام لیتے ہیں لوگ، کیوں کہ اللہ نے ان کو پابند کیا ہے، تسخیر، کہ ان کو پابند کر دیا ہے کہ تمہیں ان کا کام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ ہاں، اس لیے کوئی مخلوق انکار نہیں کرے گی کہ نہیں ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، ہڑتال کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی ہڑتال نہیں کرے گا۔ پابند، تسخیر کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو تمہارے کام میں لگایا ہے، یہ انعام ہے۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا، دنیا کے سمندر وہ آپ کے لیے، سمندر کو کام میں لگایا ہے، سمندروں کے راستے سے تجارتیں ہوتی ہے، کمائیاں ہوتی ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے، مچھلی موتی نکالتے ہیں سمندروں میں سے۔ جی ہاں، سمندر کچھ نہیں کہتا، اس کی پشت پر جہاز چلتے ہیں پانی کو پھاڑتے ہوئے، پانی کو چیرتے ہوئے جہاز نکل جاتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، کہ تم کشتیوں کو دیکھو گے کہ وہ پانی کو چیرتے ہوئی چلی جاتی ہے۔ زمین پر تو گاڑیاں رینگتی ہوئی جاتی ہے، یہ پانی کو چیرتے ہوئے جاتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ قدرت کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگا، بہت بڑی مخلوق ہے، یہ تسخیر کہلاتی ہے۔ یہ نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا، سمجھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر اللہ کی طرف متوجہ کرنا، کہ جتنے بغیر مانگے دی ہے نعمتیں، اگر کام کر کے مانگو گے تو اس سے بھی زیادہ دے گا، بغیر مانگے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کریم، کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے دے، شکی وہ ہے جو مانگنے سے دیتا ہے، بہت شکی آدمی ہے، کوئی بھی جاوے واپس نہیں کرتا، شکی ہے، ہاں، کہ شکی مانگنے سے دیتا ہے، شکی ضرورت سمجھ کر دیتا ہے، کہ اس کو ضرورت ہے کہاں دے دو، اس کو ضرورت ہے دے دو، کہ شکی ضرورت دیکھتا ہے، شکی مانگنے سے دیتا ہے۔ اور کریم، کہ کریم اپنے کرم سے دیتا ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو دے گا، جس کو نہیں ضرورت ہے اس کو بھی دے گا، ماننے والے کو بھی دے گا، نہ ماننے والے کو بھی دے گا، اور اپنی شان سے دے گا، اپنی شان سے دے گا، سامنے والے کی ضرورت دیکھ کر نہیں، اپنی شان سے۔ کیوں کہ اللہ کریم ہے، تو کریم اپنے کرم سے دے گا، اس لیے یہ سارے انعامات اکرامات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی۔ یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے۔ دوسرا جملہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، پیغام لائے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ پیغام یہ لائے ہیں کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ تم لوگوں کو یعنی انسانوں کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس
لیے ہر آدمی روز روز آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے. جب سے پیدا ہوا ہے تب سے اس کی روش چالو ہو گئی ہے. جب سے آدمی پیدا ہوا اس کی روش چالو ہے. کس کی طرف؟ کہ آخرت کی طرف، موت کی طرف. روز روز لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے، بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تو جا رہا ہے موت کی طرف، روز 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 روز. تو اس کی روش اور اس کی رفتار جو ہے وہ موت کی طرف اور آخرت کی طرف. یہ روزانہ کی بات ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور آخرت کی طرف اللہ تمہیں لے جا رہا ہے. کہ اصل آخرت ہے. اللہ نے آخرت پیدا کی ہے، دنیا کو بھی پیدا کیا ہے، آخرت کو بھی پیدا کیا ہے. دونوں کا مقصد الگ الگ ہے. دونوں کا مقصد الگ الگ ہے. کہ دنیا عمل کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے اور آخرت نتیجہ دکھانے کے لیے بنائی ہے. دنیا کام کرنے کے لیے بنائی ہے کہ یہاں کام ہوگا، اچھا برا، تھوڑا زیادہ، غلط صحیح، یہاں کام ہوں گے. اور آخرت کہ آخرت میں اس کا نتیجہ ہوگا. اور وہی اصل ہے کہ آخرت اصل ہے. دنیا کہ دنیا گزرنے کے لیے ہے، فنا ہونے کے لیے ہے، ختم ہونے کے لیے ہے، مٹنے کے لیے ہے. اس کو پائیداری نہیں ہے. دنیا کو اس کو پائیداری نہیں ہے، یہ مٹنے کے لیے ہے. اور آخرت کہ آخرت کو اللہ نے باقی رہنے کے لیے بنایا ہے. کہ آخرت کی دو صفتیں ہوگی. ایک صفت آخرت کی یہ ہوگی کہ وہ باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی. دوسری صفت آخرت کی یہ ہوگی کہ آخرت ہر انسان کو بطور بدلہ کے ملے گی. ہاں، آخرت بدلہ ہوگی، اچھا یا برا بدلہ زندگی کا. کہ زندگی اچھی گزری ہے تو اچھا بدلہ ہے. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنہوں نے اچھا کیا ہے ان کو اچھا ملے گا اور زیادہ ملے گا، اپنی کرم سے زیادہ دیں گے. تو آخرت کہ آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور آخرت ہمیشہ کے لیے ملے گی. آخرت میں زوال نہیں ہے. آخرت میں زوال نہیں ہے. آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور ہمیشہ کے لیے ملے گی. یہ آخرت کی حقیقت ہے. کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی مانے نہ مانے، بات یہی ہے. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا اور تم آخرت کی طرف جا رہے ہو. روز 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 روز، چاہو نہ چاہو، ایک دن پہنچ جائے گا اپنی منزل میں جو آخرت میں بنی ہے. اس لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. ان الآخرۃ لہی الحیوان، کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس میں زوال نہیں ہے. اس میں جو نعمتیں ملے گی آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. جو آفت آئے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. ہاں یہ ہے. کیوں؟ کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی، بطور بقا کے ملے گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ کیا ہے کہ تم آخرت کی طرف جا رہے ہو، اس لیے دنیا سے اپنے آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے کہ دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. یہ کہا دنیا تو تیرے ہاتھ میں رہے گی نہیں، وہ کسی کے ہاتھ میں رہتی نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی گزر جاتا ہے. بادشاہ ہو تو گزر جائے گا، فقیر ہو تو گزر جائے گا، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتی. تو کہ دنیا سے اپنی آخرت کو بنا لے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ اور اپنا حصہ مت بھول جاؤ.
آدمی سب میرے بچوں کا ہو جاوے، میرے پوتوں کا ہو جاوے، ان کا ہو جاوے، ان کا ہو جاوے، سب کی بناتا ہے کہ تو اپنی بنا لے، اپنا حصہ مت بھول، اپنا حصہ مت بھول، وہ اپنا حصہ بھول جاتا ہے اور یہ پیچھے والوں کی فکر کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنا حصہ مت بھول، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تیرے ساتھ بھلائی کی ہے کہ تو بھی دنیا میں بھلائی کر، تو بھی دنیا میں بھلائی کر، یہ دعوت دی ہے۔ تو دعوت میرے دوستو یہ ملی ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ۔ کہ دنیا سے آخرت بنانے کا کیا سامان ہے؟ جیسے دودھ سے حلوہ بناؤ، ہاں، زمین سے کہ زمین سے فصل لو، زمین دی ہے کہ زمین سے فصل لو، تو فصل لینے کا کیا طریقہ ہے؟ حلوہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ایسے ہی میرے دوستو دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب ہیں اور آخرت بنانے کے طریقے ہیں، اسی کے لیے رسول آتا ہے۔ نبی اسی لیے سے آتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا سے آخرت بنانا سکھاویں کہ اپنی آخرت کیسے بناؤ گے۔ تو میرے دوستو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلا سبب وہ ہے ایمان۔ ایمان سے آخرت بنتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جب سے آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں تب سے یہ کلمہ چلایا گیا ہے، کیونکہ دنیا والوں کو آخرت بنانا سکھانا ہے، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے ہوں یا اس زمانے کے ہوں۔ تو بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے آخرت بننے کا راستہ، تو وہ ہے لا الہ الا اللہ، ایمان ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی کام بنانے والا ہے، حیات موت کا وہی مالک ہے، حالات اس کے ہاتھ میں ہیں، اچھے اور برے، ہاں تمام حالات صرف اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پر ایمان لاؤ، یہ دعوت ہے، اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو۔ کہ کون سا تعلق؟ کہ بندگی کا تعلق، اللہ سے بندگی کا تعلق ہے، ہم بندے ہیں، اس کی بندگی کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، یہ آخرت بننے کا پہلا سامان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ بھی اس صدق کو لے کر آئے، لوگوں سے فرماتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ والے بن جاؤ، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے دنیا کی سلامتی ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی سلامتی، مسافر یہ چاہتا ہے کہ صحیح سلامت پہنچ جاؤں، مسافر کیا چاہتا ہے کہ سفر ہے، صحیح سلامت سفر ہو جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں جب ایمان کی دعوت دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ، تم کلمے والے ہو گئے تو سلامت رہو گے، اسلم تسلم، ایمان لے آؤ، دین پر چلو تو کیا ہوگا کہ سلامت رہو گے۔ مسافر کو سلامتی چاہیے، گزرتے ہوئے رہنا تو ہے نہیں، جانا ہی ہے کہ بھئی دعا کرو میں صحیح سلامت پہنچ جاؤں۔ تو اس کے لیے بشارت دی کہ تم اللہ کے دین والے بن جاؤ تو دنیا میں سلامت رہو گے، اور آخرت میں کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسلم تسلم، تم بات مان لو، بات قبول کر لو، دین قبول کر لو کہ پھر تم دنیا میں سلامت رہو گے۔ یہ سلامتی کا سامان ہے اللہ کا دین، کیونکہ دنیا سے گزرنا ہے تو مسافر یہی چاہتا ہے کہ میرا گزرنا صحیح سلامت ہو جائے، ہاں جہاں رہوں وہاں، جہاں پڑاؤ پڑے وہاں میں صحیح سلامت۔ تو اس کی ضمانت دی ہے کہ تم اللہ کا دین قبول کرو گے، چلو گے تو دنیا میں سلامتی آئے گی۔ بات یہی ہے کہ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ سلامتی اور رحمت آئے گی دین کی وجہ سے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون،
بات مانو اللہ کی، بات مانو اس کے رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے۔ تو رحمت کا جو سامان ہے وہ اللہ رسول کی بات مان کر کے چلنا ہے۔ حالات کے سدھرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مان کر کے دنیا سے چلے، بات نہ توڑے، حکم نہ چھوڑے، حکم نہ چھوڑے اور اللہ کی بات نہ توڑے، کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی۔ کہ رحمت آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ زندگی میں آئے، کہ اسی سے سارے حالات بنیں گے، حالات اللہ بنائے گا، اور ذریعہ اس کا دیا ہے وہ ہے دین دیا ہے۔ تو دین سے میرے دوستو دنیا کی سلامتی ہے، بلکہ دنیا باقی رہے گی دین کی وجہ سے۔ یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ دنیا کو باقی رکھے گا دین کی وجہ سے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی ضمانت دی ہے کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے، بس وہ اکیلا اللہ اللہ کہتا ہے، تو کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو باقی رکھے گا۔ ایک میرا نام لینے والا ہے، تو جب ایک کے نام لینے سے دنیا باقی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہزاروں بندے نام لینے والے ہو جائیں گے تو ہاں کہ پھر دنیا میں خیر آئے گی۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری بات مانا کرو، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کے خیر لے کر آیا ہوں۔ یہ فرماتے تھے لوگ کہ میری بات مانا کرو۔ بعض لوگوں کو نام لے کر فرماتے او فلانے، دیکھو میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں، میری بات مانا کرو۔ تو یہی بات ہے میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں دنیا اور آخرت کی خیر رکھی ہے۔ جن حالات کو آدمی پسند کرتا ہے وہ دین کی وجہ سے آئیں گے، اور جن حالات سے آدمی گھبراتا ہے وہ بے دینی سے آئیں گے۔ ہاں وہ بے دینی سے آئیں گے کہ جب بے دینی ہوگی تو وہ حالات اللہ لاوے گا جن سے وہ گھبراتے ہیں۔ ہاں چاہے وہ اپنی حیثیت سے آدمی کتنا ہی اونچا ہو، کتنا ہی بڑا حاکم ہو، کتنا ہی بڑا مالدار ہو، لیکن اگر اس کی زندگی صحیح نہیں ہے اللہ اس کو وہ حالات دکھائیں گے جس سے وہ گھبراتا ہے۔ کیوں کہ اس کی زندگی صحیح نہیں ہے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا اور دعوت دی تو اس نے بات مانی نہیں، بات مانی نہیں اس نے، اور کہا ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو دین کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے۔ یہ کہا کہ میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے، میرے پاس اقتدار ہے، ہمیں کوئی تبلیغ کوئی دعوت کی ضرورت نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام کیا، نبی تو اپنا کام کرتا ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی قبول کرے نہ کرے، کام کرنا ہے۔ پھر کام اپنا اثر بتاوے گا، جس طرح پانی برستا ہے تو پانی اثر بتاتا ہے، زعفران کی زمین میں زعفران پیدا ہوتا ہے، جو کی زمین میں جو پیدا ہوتے ہیں، پانی اپنا اثر۔ اس طرح دین کی محنت، دین کی تعلیم کہ یہ اپنا اثر بتاوے گی۔ ہاں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام کیا تو حالات بدلنے شروع ہو گئے۔ جی ہاں کہ فرعون اور اس کی قوم اپنے حکومت کی وجہ سے انکار کرتی تھی تو ان کے حالات بگڑنے لگے۔ جن حالات سے وہ گھبراتے تھے وہی پیدا ہوئے۔ کیوں کہ انہوں نے دنیا میں اپنی جگہ دین کو دی نہیں، دین کو جگہ نہیں دی، دین کو قبول نہیں کیا، تو ناموافق حالات آنے شروع ہو گئے۔ ہے تو بادشاہت، ہے تو اقتدار، لیکن کبھی قحط سالیاں ہو گئی،
پانی رک گیا، آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے، حکومت پریشان ہو گئی۔ ہاں یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اچھی چیز دیتے ہیں، دین دیتے ہیں، اور آدمی اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتا تو پھر حالات بگڑ جاتے ہیں۔ دنیا کے اسباب سے حالات نہیں بنتے، اللہ کی قدرت سے حالات بنتے ہیں۔ دنیا کے اسباب سے حالات نہیں بنتے کہ مال سے، ملک سے، سونے سے، چاندی سے، بڑی تعداد سے، کہ جس سے کام نہیں بنتا، کام اللہ کی قدرت سے بنتا ہے۔ یہ سکھایا ہے کہ کام اللہ کی قدرت سے بنے گا، کام اللہ کی قدرت سے بگڑے گا۔ اپنی ذات کو اللہ سے اس کے حکموں سے وابستہ کرو تاکہ قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے۔ یہ پیغام ہے کہ قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے، اللہ کو اپنے ساتھ کرو۔ اللہ کو اپنے ساتھ کرو اللہ کے اطاعت کے ذریعے سے۔ تو وہ نہیں کیا تو اللہ نے حالات بگاڑ دیے، کہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی سلامتی اور آخرت کی نجات، یہ دونوں باتیں اللہ کے دین پر قائم ہیں۔ اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہیں۔ یہ دیکھو یہ حکومت والا ہے فرعون، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور موسیٰ علیہ السلام کو دھمکایا کہ موسیٰ اگر تم نے ادھر ادھر کی باتیں کی تو خبردار میں تجھے بند کر دوں گا۔ یہ کہا بند کروں گا، جیل میں ڈالوں گا، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ یہ دھمکیاں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اسباب پر اعتماد کرتا ہے، لیکن اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام اسباب جو انسانوں کے پاس ہیں، حاکم کی حکومت، تاجر کی تجارت، مالدار کی مالداری، اکثریت والوں کی اکثریت، یہ جتنے اسباب انسانوں کے پاس ہیں وہ اللہ کی قدرت کے سامنے ایسے ہیں جیسے خالی برتن۔ خالی برتن ہے، چائے کے کپ ہیں، خالی ہے، تو خالی برتن میں ڈالنے والا جو ڈالے گا اس سے وہ خالی برتن بھر جائیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں بھائی؟ خالی برتن میں ڈالنے والا جو چیز ڈالے گا اس سے وہ بھر جائیں گے۔ دودھ ڈالے گا تو دودھ سے بھریں گے، پانی ڈالے گا تو پانی سے بھریں گے، چھاچھ ڈالے گا تو چھاچھ سے بھر جائیں گے۔ یہ مثال سمجھائیے کہ دنیا کے اسباب میں وہ حالات آئیں گے جو اللہ ڈالے گا، کہ دنیا کے تمام اسباب اللہ کی قدرت کے سامنے خالی برتن کی طرح سے، چاہے وہ تاجر کی تجارت ہو، حاکم کی حکومت ہو، زمیندار کی زمینداری ہو، مالدار کی مالداری ہو، کہ وہ خالی برتن کی طرح سے ہے اللہ کی قدرت کے سامنے۔ اس میں اللہ جو ڈالے گا وہ ہوگا۔ اگر اللہ کامیابی ڈالے گا تو مراد پوری ہو جائے گی، اللہ کامیابی نہیں ڈالے مراد پوری نہیں ہوگی۔ اسباب محتاج ہیں اللہ کے فیصلے کے، حکومتیں ہوں، تجارتیں ہوں، زمینیں ہوں، دولتیں ہوں، یہ تمام اسباب فیصلے کے تحت میں ہیں، تو اوپر سے جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہی بات سمجھائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، کہ حکومت تیرے ہاتھ میں ہے اور حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے دکان تاجر کے ہاتھ میں ہے اور نفع نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوا تمہارے پاس ہے اور شفا دینا اور نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہونا ضروری ہے۔ کیا دنیا کے اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو آدمی چاہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے قصے سنائے کہ دیکھو یہ حکومت والے ہوئے، یہ مال والے ہوئے، یہ زمین والے ہوئے، تجارت والے ہوئے، اور ان کے حالات بگڑ گئے ان کی بے دینی کی وجہ سے۔ یہ قیامت تک ہوگا،
کہ بے دینی سے ان کے حالات بگڑ جائیں گے اور دین سے ان کے حالات بنیں گے۔ تمام قصوں میں یہ باتیں بتائی گئی کہ بے دینی سے حالات بگڑیں گے اور دین سے حالات بنیں گے۔ کہ کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ کہ کیسے بنائے گا؟ اپنے قدرت سے بنائے گا۔ جس قدرت سے زمین آسمان بنائی، انسان صورت بنائی، پہاڑ در سمندر بنائے، اسی طرح حالات بھی بنائے گا۔ اس لیے دعوت ہے میرے دوستوں کہ اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف جھکو۔ یہ دعوت ہے، یعنی اس کے حکم والی زندگی گزارو کہ اس سے دنیا کی سلامتی آئے گی اور آخرت کی نجات آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف آنا اور اللہ کے دین کی طرف آنا یہ اہم دعوت ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایمان بنانا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، بندگی کا تعلق۔ اللہ سے ہمارا تعلق عبادت اور بندگی کا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا پروردگار ہے۔ اس نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہاں، اور عبادت زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ عبادت زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی پابندگی خورشندگی۔ یہ زندگی بندگی کے ساتھ کہ خوشی ہے، انعام ہے، اکرام ہے، نجات ہے۔ وہ زندگی بے بندگی شرمندگی، اور زندگی بغیر بندگی کے بغیر یا شرمندگی ہوگی کہ دنیا کے اسباب رہیں گے نہیں اور بندگی ہوئی نہیں، تو آدمی پریشان ہو جائے گا نتیجے میں۔ اسی کے لیے یہ پیغام آئے ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم والی اور اللہ کے تعلق والی بناؤ۔ سب سے پہلے ایمان اور یقین بنانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آخرت بنانے کا پہلا سبب کہ اللہ ایمان کے ذریعے سے آخرت بنائیں گے، اور ایمان کے ذریعے سے دنیا میں سلامتی لاویں گے۔ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ایمان ہے یہ ایمان کا کلمہ۔ کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اپنے نفس کی اطاعت مت کرو۔ اگر نفس کی اطاعت ہوگی تو راستے سے بھٹک جائے گا آدمی۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے من چاہیے کے پیچھے، اپنے جی چاہیے کے پیچھے نہیں جانا، نہیں تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ جنت کے راستے سے بھٹک کر جہنم کے راستے کی طرف جائے گا۔ یہ جتنے من چاہیاں ہیں وہ جہنم کی طرف لے جائے گا، اور جو اللہ کی پسندیدہ باتیں وہ جنت کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے دعوت دی ہے کہ اپنے من چاہیوں میں سے نکل کر کے خدا چاہیے کی طرف آؤ۔ کہ خدا کیا پسند کرتا ہے؟ کہ اللہ ایمان کو پسند کرتا ہے، ہاں، اس لیے ایمان کی دعوت دی ہے، ایمان کی تعلیم دی ہے، ایمان کے نتیجے بتائے ہیں۔ ایمان کے نتیجے بتائے ہیں کہ ایمان کا کیا نتیجہ ہے؟ کہ ایمان کے نتیجے میں دنیا کا بقا ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آخرت کی کامیابی ایمان پر ملے گی۔ اس لیے کہا اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اکثرو کہ کثرت سے یہ کلمہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور جس طرح کثرت سے اس کو پڑھنا ہے کہ اپنی زندگی کلمے والی بنانی ہے، اللہ کے حکم والی، نبی کے طریقوں والی، زندگی سنت والی، زندگی حکموں والی، یہ اس کا تقاضا ہے، تاکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت والی بنے۔ اللہ پر ایمان لا کر اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنا۔ جب اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے گا تو پھر ان کا آپس کے تعلقات بھی صحیح ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ ایک ہی راستہ کہ اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لو تو پھر کہ نیچے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، فیصلہ اوپر سے آئے گا۔ ہاں، تمام چیز مخلوق ہے اور فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ الا لہ الخلق والامر،
یاد رکھو، مخلوق بھی اللہ کی ہے، فیصلہ بھی اللہ کا ہے۔ اللہ